یحییٰ خان جنرل یحییٰ خان جو پاکستان کے صدر بھی رہے، یحییٰ خان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جن کے نام علی یحییٰ خان اور یاسمین خان تھے۔ ہمارے یہاں بیگم یحییٰ خان کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ رنگین مزاح یحییٰ خان کی مسٹریسز کی ایک طویل فہرست تو گنوائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی ان کی حقیقی بیگم صاحبہ کا نام تک نہیں جانتا۔ پاکستانی رائٹر اور مصنف ندیم فاروق پراچا نے یحییٰ خان دا انگمیٹک ڈکٹیٹر خان کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا جو نجم سیٹھی کے فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہوا۔ اس آرٹیکل کے مطابق جنرل یحییٰ خان نے کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ پاکستان کے ایک معروف کالم نگار اردشیر کوس جی جنرل یحییٰ کے بیٹے علی یحییٰ کے دوست تھے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں علی یحییٰ نے انہیں ایک دستاویز تھمائی۔ یہ دستاویز جنرل یحییٰ خان کے ہاتھ سے لکھی آٹو بایوگرافی تھی، جس میں انہوں نے اپنے خاندان، ملٹری کیریئر اور سیاست پر سب کچھ لکھ چھوڑا تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے یہ آٹو بایوگرافی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اپنی نظر بندی کے دوران لکھی تھی۔ علی یحییٰ اسے کتابی شکل میں پرنٹ کروانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت یہ ممکن نہ ہو سکا، اور آج پاکستانی عوام کو جنرل یحییٰ خان کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جنرل یحییٰ خان کے فرزند علی یحییٰ خان کی وفات 2012 میں ہوئی۔ علی خان ہر فورم پر اپنے والد کا دفاع کرتے رہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم کیوں ہر سال 16 دسمبر کو میرے والد پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہو؟ میرا باپ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا۔ مشرقی پاکستان ٹوٹنے کے عوامل کچھ اور تھے، لیکن بھٹو نے سارا ملبہ میرے والد گرامی پر ڈال دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی سقوط ڈھاکہ، سقوط پاکستان کے ذمہ دار تھے، لیکن جنرل یحییٰ خان پاکستان کی تقدیر کے مالک تھے، پاکستان کے صدر تھے، ڈکٹیٹر تھے، بڑے بڑے فیصلے کرنے پر قادر تھے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈال کے مجیب الرحمان کے حوالے اقتدار کر سکتے تھے، اور اگر ایسا کر دیتے تو پاکستان ٹوٹنے سے بچ جاتا۔ لیکن جنرل یحییٰ خان کی طرف سے ایسا اس لیے نہیں کیا گیا کہ مجیب الرحمان ان کو پاکستان کا صدر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔